مفتی اکمل صاحب ابتدا میں چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے 12 ربیع الاول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے منسوب ہم سال بھر کسی نہ کسی عنوان سے سرکار کی حیات پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آج کا دن تو ان کی آمد سے منسوب ہے، تو کیا کہیے گا اس دن کی مناسبت سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اس پروگرام کے توسط سے تمام اہل اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر ہوا، حاضرین کو بھی، آپ کو بھی خاص طور پر جزاک اللہ۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کا انتخاب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ صحیح، یہ اللہ کے فیصلہ ازلی، کون کس وقت دنیا میں تشریف لائے گا، کس مہینے میں، کس تاریخ میں۔ صحیح ہے۔ دنیا کا کوئی صاحب حکمت کسی مہینہ یا تاریخ کا انتخاب کرے تو وہ حکمت سے خالی نہیں مانا جاتا۔ بولتے ہیں ضرور الیکشن وغیرہ کا بھی آپ دیکھ لیں، آپ تو اسی فیلڈ کے آدمی ہیں، بڑے کوئی بیان نکالنا ہو تو بڑے موقع سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب کو حکمت عطا فرمانے والا حکیم ہے، اس کی حکمت کیا ہوگی آپ سوچئے کہ جس مہینے کا انتخاب اللہ نے کیا، جس تاریخ کا انتخاب اللہ نے کیا کہ اس میں اس کے اپنے حبیب کو بھیجے گا۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو رمضان میں بھی نبی کریم کو بھیج دیتا، اور اسی طرح جمعے کے دن پیدا فرماتا، لیکن ربیع الاول کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن کا انتخاب فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہوتا جمعہ تو سرکار کی ولادت کو ان کی وجہ سے شرف حاصل ہوتا، نظر آتا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مہینے، ایسی تاریخ میں اپنے حبیب کو پیدا فرمایا کہ آپ کی ولادت کی برکت سے ربیع الاول تمام مہینوں سے افضل اور پیر کا دن تمام دنوں سے افضل ہو گیا، یعنی سرکار کی ولادت سے کسی کو شرف حاصل ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت۔ اب یہ نبی کریم کا دنیا میں تشریف لانا اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ سورہ قدر آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس رات میں سورہ قدر کو نازل کیا اور قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ کیسے نازل ہوا تھا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ صحیح ہے۔ اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ صحیح ہے۔ جس رات میں قرآن دنیا میں نہیں بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، صحیح ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے اس رات کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ بڑا مبارک دن ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت تک جو انعامات اس امت پر ہوتے رہیں گے، اور اس کا حقیقتاً مظاہرہ ہوگا میدان محشر میں۔ فقط اتنا سبب ہے ان افراد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، خدا کی قسم پچھلے نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے۔ یعنی وہ وی آئی پی پروٹوکول ہمیں ملے گا جو کسی پرائم منسٹر کو دنیا میں کبھی حاصل نہیں ہوا، جو اس امت کو نبی کریم کے قدموں کی برکت سے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اتنے عظیم نبی ہمیں حاصل ہوئے، تو جس دن حاصل ہوئے یقینی سی بات ہے کہ بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام پر فطرت انسانی کا بھی تقاضا ہے کہ انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، لہٰذا ہم سب اپنے خوشی کا۔ میں پھر آگے علماء کی طرف جاتا ہوں، لیکن ایک ضمنی سوال آپ سے بھی، آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ آپ نے یہ جس طرح بتایا کہ کس طریقے سے یہ امت ممتاز ہوگی تمام امتوں سے، اور کس طریقے سے جنت میں جانا طے ہے انشاءاللہ، تو لیکن پھر یعنی اس کے لیے اگر میں اپنے لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں یہ سمجھوں کہ بس چونکہ میں اس امت میں پیدا ہو گیا ہوں، جو کہ بہت بڑا شرف ہے ظاہر ہے، لیکن بس کیا یہی کافی ہے کہ بس اب مجھے یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ بھائی چونکہ اب میں تو امتی ہوں تو بس میرا تو جانا ہی ہے، اور باقی اپنی فکر کریں، میرا تو معاملہ طے ہو گیا چونکہ، یا پھر کچھ اور بھی اس پروٹوکول کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اور ایفرٹس بھی کرنی ہوں گی ساتھ میں ایڈیشنلی؟ جی دیکھیں، ایک بخار کا مریض ڈاکٹر کے پاس گیا کہ حضور کو دوا دیں ایسی کہ میرا بخار اتر جائے، اس نے گولی دی کہ یہ لو بہترین، لاکھوں کو دیے، فوراً بخار اتر گیا۔ اب وہ گولی کھا کے ٹھنڈے پانی میں کود گیا، کلفٹن کے ساحل پر پہنچ گیا، کلفیاں کھا رہا ہے، سب کچھ ہے، کیا آپ نے کہا تھا اس گولی سے ٹھیک ہو جائے گا؟ تو کیا اس کا علاج ہو جائے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انعامات پہ توجہ ضرور رکھیں، لیکن جو مطالبہ شرع ہے اس کو کبھی فراموش نہ کریں۔ صحیح ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ اس کا حکم مانا جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو اختیار کرو، جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔
عرض کیا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ، اچھا یعنی ایک عملی انکار ہوتا ہے، قولی اقرار، کافر قولی اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں 5 وقت نماز پڑھنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول پہ فیس بک پہ بیٹھ کے رات کے 2:30 بجے کسی بہن کے ساتھ چیٹ کرنا چھوڑ دینا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو کمزوریوں کا احساس دلاتے ہوئے بدتمیزی کرنا چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سب دیکھنی ہوں گی، ورنہ ایسا اگر خواب خرگوش میں رہے کہ صرف یہ کر لیں اور ایسا ہو جائے، تو یہ ذرا اپنے والدہ کے ساتھ، اپنے والد، اپنے بھائی بہنوں، دوست احباب کے ساتھ یہی رویہ اختیار کر کے دیکھیں، وہ بتا دیں گے کہ ان کی صرف فضیلتیں بیان کریں، امی کا حکم نہ مانیں، باپ کا حکم نہ مانیں، اس کے بعد دیکھ لیجئے انجام کیا ہوتا۔ ہاں واہ واہ، مکمل جامع بات ہوگی کہ قبلہ داؤد صاحب آپ اس والے فرمائے گا کہ آج کا یہ دن ظاہر ہے جو سرکار کی آمد سے منسوب ہے اور سب کو اپنے امتی ہونے پہ ناز ہے اور بجا ناز ہے، تو اس امتی ہونے کے ظاہر ہے کچھ تقاضے بھی تو ہیں جس پہ روشنی ڈالی صاحب نے، آپ بھی فرمائے گا اس عنوان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتباع میں بھی تبریک، تہنیت، مبارکباد ایک مرتبہ پھر پیش کرنا چاہوں گا، دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم مولود مسعود کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے ایک یونیورسٹی کے بارے میں، یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا، خواہ اس کو پروموشن مانا جائے گا۔ کسی نے کہا تھا کہ اس یونیورسٹی میں اگر کوئی گیا نا تو انجینئر بن کے ہی نکلے گا۔ ٹھیک، یہ جملہ اگر آپ دیکھیں اور اس سے اسٹوڈنٹ کو اگر یہ امپریشن لے لے کہ بھائی یہ کہہ دیا گیا کہ اس یونیورسٹی کے اندر کوئی گیا تو وہ انجینئر بن کر ہی نکلے گا، تو نہ مجھے کلاس اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسائنمنٹ جمع کرنے کی ضرورت ہے، یونیورسٹی میں چلا گیا بس اس یونیورسٹی کے اندر تو چلا گیا۔ انرولمنٹ کے موقع پر ایک فال نیک لی جاتی ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی یونیورسٹی ہے، تمہارے اندر بھی پوٹینشیل ہے، اساتذہ اتنے اچھے، تو اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکلے گا کہ تم انجینئر بن کر ہی باہر آؤ گے۔ بالکل یہی معاملہ سیلویشن کا، بھائی تمہیں اتنا بڑا شرف مل گیا کہ حضور کی امت میں ہو، تو اب اس کے بعد تو نجات یافتہ ہوں گے ہی نا۔ یعنی اب اگر کوئی نجات یافتہ نہیں ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد بھی وہ کوڑا باہر آ گیا۔ پروردگار یہ تو بہت ہی پھر بدبختی ہوئی کہ وہاں تک رسائی بھی ہو گئی پھر بھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی اگر کوئی شخص ہے وہ یزید بننے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر واقعی ایک انسان ہے، اگر کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ ایفرٹس کرتا ہے، تو آپ اسائنمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ استاد جو ہے اس کو گریس دیتا ہے، اسی کو شفاعت کہتے ہیں، کہ تھوڑا سا اس کو اوور لک کر دینا، نظر انداز کر دینا اور اس کا ہاتھ پکڑ لینا، ہاتھ تھام لینا۔ پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے پھر ہم اس کو اپنے راستوں کی طرف لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پھر وہ گر رہا ہو تو ہم اس کو گرنے دیں، اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو ہم اس کی کوششوں کے قدردان ہیں۔ اصول جو سورہ عصر کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ گزر رہا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے تمام انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے۔ اس ایمان کے اندر سب سے پہلا ایمان توحید کے بعد رسالت ہی کا ہے۔ صحیح، پیغمبر اکرم پر اگر ایمان نہ ہو تو امت میں کہاں وہ انرول ہونے والا ہے؟ تو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر اس کے بعد یہ حق کا پیغام جو اس کو مل چکا ہے وہ متعدی ہونا چاہیے، دوسروں تک جانا چاہیے، اور جو صبر کا پیغام اس تک پہنچا ہے وہ بھی دوسروں تک جانا چاہیے۔ ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے اور وہ بہت اچھا حدیث کا جملہ ہے کہ جس کے اندر معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان کتنا کمزور ہے کہ جو انسان کو بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہ لا سکے، تو وہ ایمان جو انسان کو بستر سے اٹھا کر مصلی پر نہ لا سکے وہ دنیا سے اٹھا کر جنت میں کیسے لے جائے؟ ایک حیرت تعجب کیا گیا۔ صحیح ہے، ٹھیک ٹھیک۔ مطلب میں بھی چاہتا ہوں کیونکہ میں پھر ہم آگے دوسرے موضوع سے بات کریں گے نا، ابتداً تاکہ اس نشست میں سرکار کی باتیں ہو رہی ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں اور ہم پیغام اور ذکر ہو رہا ہے، ان کی فکر بھی لے کر جائیں، تو آپ بھی اس عنوان سے پہلے فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے وسیم بھائی آپ کو بھی، تمام علماء کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آج عیدوں کی عید بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ربیع فی ربیع فی ربیع نور فوق نور فوق نور۔ جی یہ نور در نور ہے جو ہمارے پاس آیا ہے۔ اچھا اب یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ علیہ السلام کا آنا بیان فرمایا، بہت سے مقامات پر آنا بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر جیسے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہاں ایمان والوں کو فرمایا۔
کہ ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ جب اپنا محبوب تم میں مبعوث فرمایا. اچھا عام لوگوں کے لیے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آ گئی. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دوسرے مقام پر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اچھا ذرا دیکھیں کہ آقا علیہ السلام سے خطاب ہے اور خطاب کرنے والا اللہ رب العالمین ہے جو آقا علیہ السلام کی آمد کو بیان فرما رہا ہے، میلاد کو بیان فرما رہا ہے، اور سننے والے جو مخاطب ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہیں. تو ذرا تصور کیجئے کہ بیان فرما رہا ہے اللہ رب العالمین، اور اس بیان کو اپنی میلاد کو سماعت فرما رہے ہیں، اپنے اوصاف کو سماعت فرما رہے ہیں خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں آنے والا جو آتا ہے نا، اگر آنے والا عام ہو اور بھیجنے والا بھی عام ہو ٹھیک تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا. ایک بس ٹھیک ہے، ایک نارملی اسے ٹیکل کیا جاتا ہے. آنے والا عام ہو لیکن بھیجنے والا خاص ہو، تو عام کو نہیں دیکھا جاتا، اس خاص کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کچھ پروٹوکول بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے بارے میں کیا کہیے کہ آنے والا بھی خاص ہو، بھیجنے والا بھی خاص ہو. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اچھا یعنی آنے والا اور بھیجنے والا، بھیجنے والا خالق کائنات ہے اور آنے والا باعث تخلیق کائنات ہے. بھیجنے والا خالق ہے اور آنے والا تخلیق کائنات کا باعث ہے. اچھا بھیجنے والا رب العالمین ہے اور جو آ رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. اتنا اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اور وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری زندگی ایک ہی فکر میں رہا کہ ربی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے ہبہ فرما. اچھا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ہو گئے، بس اب بات سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ بخشوائیں گے، وہ بخشوائیں گے. آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں. یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھنی، عشاء کی نماز نہیں پڑھنی، اور تصور یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ رات کو سوں اور اگر موت آ جائے تو فرشتے میرے استقبال کے لیے تیار رہیں. یہ تمنا کرنا صحیح نہیں ہے. اچھا یہ شفاعت کا جو موضوع ہے نا، یہ بڑا نازک ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں وہ بخشوائیں گے. یہ گناہوں پر بہادری ہے، یہ بہت مہنگی پڑ جائے گی. جرت ہے، یہ بہت مہنگی پڑ جائے گی. اور احادیث کریمہ میں اس کی بڑی وعیدیں ہیں. یہاں پر شفاعت اس کے لیے ہے کہ کسی سے ہو گئی، اس سے معافی مانگ لی. مثال کے طور پر ایک ادارے میں ایک ملازم امپلائی کام کرتا ہے، اونر کو پتا ہے کہ یہ بار بار وہی غلطی کرتا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا، تو مجھے بتائیں کہ وہ اونر اسے اون کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. ماں باپ نہیں کریں گے، ماں باپ نہیں کریں گے، بہن بھائی نہیں کریں گے. لیکن اگر اس اونر کو معلوم ہے کہ یار یہ غلطی ہو گئی اس سے، تو وہ درگزر کر دے گا. اچھا ادارے میں انرولمنٹ ہونے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کھلے آزاد گھوم رہے ہیں، کچھ بھی کام نہیں کرنا. بھائی ٹرمینیشن بھی ہو سکتا ہے، پروموشن بھی ہو سکتا ہے. تو اسلام کے رجسٹر میں جب نام آ گیا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں نام آ گیا، یہ بہت بڑا افتخار ہے. اس افتخار کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ محبوب ان سے کہیے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے محبوب ان سے کہیے کہ یہ آپ کے نقش قدم پر چلیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی فرمائے گا، ان کی گناہوں کی مغفرت بھی فرمائے گا. سبحان اللہ. تو بریک پہ جاتے ہوئے آپ کنکلوڈ کر دیجئے اس حد تک، پھر اب اگلی بریک کے بعد اور موضوع بنائیں گے. کہ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں ایک بیلنس بہت ضروری ہے، کہ اس پر ایمان اعتقاد رکھنا بھی بالکل ٹھیک، بلکہ ایمان کا حصہ ہو کہ ہاں شفاعت ہے، کانسیپٹ سارا کچھ ہے، لیکن یہ بھی کہ جو ساری آپ نے باتیں کی کہ وہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ بس اب میں اس امت میں پیدا ہو گیا تو بس اب سارا کام ہو کے اس کو میرا عمل اس کو کمپلیمنٹ بھی کرے. اس کو یوں کنکلوڈ کریں ہم. بنیادی بات یہ ہے کہ مومن کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر کہ اس کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، امید کا نور بھی ہوتا ہے اور خوف کا نور بھی ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بالکل تساوی ایک ایسا تناسب ہوتا ہے کہ اگر اس کو اس کے ساتھ وزن کیا جائے تو نہ اس کا
پلڑا نیچے جھکے گا نہ اس کا پلڑا نیچے جھکے balance، گا، ٹھیک۔ ایک بیلنس رہے گا۔ ٹھیک۔ امید اگر ایک انسان کو ہوگی تو وہ امپروومنٹ کے لیے تیار ہوگا، موٹیویٹ ہوتا رہے گا، موٹیویٹ ہوگا۔ ہاں صحیح ورنہ اگر ایک شخص ہے اس کو آپ نے یہی کہہ دیا کہ جناب کچھ بھی ہو جائے آپ نے تیرا کچھ نہیں ہو جہنم سکتا ہی میں بھائی، جانا ہاں، ہاں۔ ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر وہ اپنی باقی زندگی کو بھی اسی لاؤبالی پن کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ گزارے گا جس میں امپروومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ اگر آپ نے اس کو یہ یقین دلا دیا کہ تم کچھ بھی کر لو تم نے جنت میں جانا ہے تو اس کا بہت پھر میں ایفرٹ ہی کیوں کروں پھر؟ ظاہر ہے کہ پھر وہ ایفرٹ جانا ہی ہے جب اور یہ دوسروں کے لیے ایک بہت غلط میسج جائے گا کہ جو ایفرٹس کر رہے ہیں، جی یعنی جی اس کا جی تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھ رہا ہے، یتیموں کیوں کی کر رہا ہے؟ فائدہ خبرداری کیا کر رہا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کر رہا ہے، وہ سب بے وقوف ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، جیسے کہ آیت بہت برمحل قبلہ نے پڑھی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو یہ ون وے ٹریفک ٹو وے ہو جائے گا، یعنی ابھی تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ مجھ سے محبت کر، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، دو طرفہ ہو تم یہ جائے، چاہتے واہ ہو واہ کہ خدا بھی تم سے محبت کرے، تو یہ ٹو وے ٹریفک ہو جائے گا جب تم اتباع مصطفیٰ کے لیے تیار ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، خوبصورت گفتگو، جزاک اللہ۔